خاص ہے جو نماز کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ ہم جس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں محمد بشیر صاحب کی زوجہ محترمہ کے وصال کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مرحومہ کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، میں اکثر اپنے خطابات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ختم ہے ان محفلوں کو 40واں ہو یا 30واں ہو یا 10واں ہو، ان کو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے۔ اس کو رواج بنا کے نہ سمجھا کریں، نہ رواج اس کو بنائیں، بلکہ جب گھر سے نکلتے ہیں درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، خود تلاوت شریف کر کے آیا کریں کہ دعا میں ہم شریک ہوں تو ان کو جو ہمارا مقصد ہے وہ کوئی سارے ثواب ہو جائے، کیونکہ مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ جب آپ بھی جائیں گے تو ہمارے بعد بھی جو ہمارے بچے ہیں ہمیں دیکھ کر پڑھنے کے بعد وہ بھی آ کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک کے غلاموں، آگے سے آپ جس جگہ سے بھی تشریف لے آئے ہیں، مگر ہر مسجد کے اندر ابراہیمی سنت اور محمدی سنت آگے سے ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے۔ تو قربانیاں دیں، اللہ تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے گھروں میں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں مختصر، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سنت کو ترک نہ کیا کریں۔ اکثر لوگ جو ہے نا معذرت کے ساتھ، ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے، بہت گناہ گار ہو گئے نا، فرض بھی نہیں پڑھتے، مگر کئی لوگ ہیں جو سنتے بھی ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے فرض ادا کرتے ہیں تو بس نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنت کام نہیں دیتی۔ شاید لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے سنت بڑا کام دیتی ہے، سنت کو فالو کر کے دیکھو تو سنت بڑا کام دیتی ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، یہ ہاتھ دھونا مصطفیٰ کی سنت ہے، ہاتھ دھونا مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن اس کو سنت سمجھیے تو صحیح، اس پر عمل تو کریں، مگر عمل نہیں کرتے۔ سنت کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ مسواک کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، فرمائیں سبحان اللہ۔ یہ مسواک کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑیاں بیماریاں ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتے ہیں۔ آئیے میں اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں منبر رسول پر آپ کو وہ نسخہ دینے لگا دیں، شاید کسی حکیم نے نہ دیا ہو، جو کہتا ہے کہ میرا علاج کوئی نہیں کر سکتا، لا علاج ہو گیا، آئیں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کریں، تیری بیماریوں کو اللہ دور فرما دے۔ وہ سنت کیا ہے جو کہتے ہیں نا کہ سنت فائدہ نہیں دیتی؟ آئیے، مسواک کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، جو ایک مرتبہ سنت کو زندہ کرے اور ایک مرتبہ یہ مسواک کرتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے روایتوں میں، امام بخاری کو پڑھا ہے، ترمذی کو پڑھا ہے، مشکات کو پڑھا ہے، در منصور کو پڑھا ہے، ابن ماجہ کو پڑھا ہے، ساری کتابیں میں نے کھول کے تصدیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی جواب آتا ہے، جو ایک مرتبہ سنت کو زندہ کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اللہ اس کی 72 بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ 72 بیماریاں، تو کیا بیماریاں ہیں؟ وہ نظر تیز ہوتی ہے مسواک کرنے سے، دانت تیز ہوتے ہیں، سر کا جو درد ہے ختم ہو جاتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ میں اکثر آزما کے میں نے دیکھا ہے، جب میرا معدہ صاف نہ ہو تو کبھی کبھی نماز کی وقت مجھے یاد نہیں آتی نا مسواک، تو میں دن 11 بجے ہی اگر دیکھ رہا ہوں کہ میرا معدہ خراب ہے تو میں نے سنت کو مسواک کو کرنا ہے، اللہ کے فضل سے آدھے گھنٹے کے بعد معدے نے درست ہو جانا ہے۔ تو یہ ہاتھ دھونا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اچھا اخلاق رکھنا، اچھا رکھنا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ یہ جو ہاتھ دھونے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک دفعہ کراچی سے ادھر مورو کنڈیارو کی یہ سندھ میں ہے، ہم آئے تھے پروگرام میں، تو ہم نے دیکھا کہ ہوٹل میں تماشا لگا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا، پولیس آئی ہے، ہوٹل والے کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی پنجاب کا ہے ہوٹل کا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میں نے کہا یار ہم بھی پنجابی ہیں، اکثر پوچھیں تو صحیح کہ کس وجہ سے؟ تو ملازموں سے پتہ کیا تو وہ آج سے 6 سال کی پہلے کی بات ہے، حضور ادھر ایک ڈرائیور نے، ٹرک ڈرائیور نے کھانا کھایا تو مر گیا۔ سنیے
ट्रक ड्राइवर ने खाना मर गया। हुआ क्या, जब उसके टेस्ट हुए हैं ना, टेस्ट के खाने में जहर नहीं मिलाई गई थी, उसके हाथ के साथ जहर लगी हुई थी कि वो मर गया। जहर कौन सी, सांप की जहर, हाथ नहीं धोए ना, सुन्नत को जिंदा नहीं किया। जब फिर उसके टेस्ट हुए तो उसके ट्रक को देखा, ट्रक का जो पिछला पहिया था उसके पिछले पहिए के साथ मरा हुआ सांप है, कुचला हुआ है, उसके साथ वो जहर और उसका वो जो मरा हुआ सांप था वो लगा हुआ है। तो मुलाजिम ने देखा, जब सारा कुछ उन्होंने टेस्ट किया है कि ड्राइवर होते हैं ना, अक्सर इनकी आदत होती है कि पीछे हाथ से चेक करते हैं हवा मुकम्मल है, पंचर तो नहीं है, तो उसने चेक किया है ना, मगर जल्दी जल्दी उसने हाथ धोए नहीं, सुन्नत को फॉलो नहीं किया तो मौत तक पहुंच गया। लोगों सुन्नत को फॉलो करो, सुन्नत को फॉलो करो। ये नबी पाक की सुन्नत भी है और कुरान से भी है कि माँ बाप के साथ आप उसने सलूक करो। और माँ बाप चाहे बुढ़ापे में हो चाहे जवानी में हो, लेकिन अक्सर माजरत के साथ हम लोग क्या करते हैं, माँ चली जाती है, बाप चला जाता है, तो फिर हम उनकी खिदमत, उनकी याद आती है। ऐसे ना किया करें, अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करें। माँ बाप का बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। सुनिए, अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पर लेके जा रहा हूँ, लेकिन इस्लाह की तरफ जरूर अर्ज करूँगा। क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे कदीर, मुझे जन्नत का साथी दिखा, जो मेरा जन्नत का साथी है, मुझे जन्नत का साथी देखा। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाए उस बस्ती के अंदर, उस गांव में जाए, उधर एक कसाई रहता है, गोश्त करने वाला, वो जन्नत में आपका साथी है जी, वो जन्नत में आपका साथी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ कलाम करने वाले, वो जलाली नबी जिनके पास इजरील आया था, पूछा, कौन? कहने लगा, इजरील क्यों आया है? तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, इजराइल का आंख का डेला निकल गया। इजराइल रब की बारगाह में कहता है, मौला बड़े सख्त बंदे के पास भेजा है, बड़ा ही सख्त है, वो तो मरना ही नहीं चाहता, लेकिन उन्वान मेरा लंबा है, उन्वान मेरा चेंज हो जाएगा। नबी पाक के गुलामों क्या अर्ज कर रहा था, सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जन्नत का दोस्त तलाश करते करते ना पहुंच गए उस बस्ती में। देखा क्या है कि वो आगे से कसाई है, गोश्त करने वाला है, गोश्त बेच रहा है, रश लगा हुआ है, उसके पास रश लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने गोश्त की दुकान खोली तो उसका गोश्त खत्म हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं तेरा मेहमान हूँ, तेरे पास ही रहूँगा। तो उसने कहा, जी बिस्मिल्लाह, वेलकम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घर में ले गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घर में ले गया ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देखूँ तो सही ये रात को करता क्या है कि मेरा साथी और नबीदा साथी वो भी जन्नत में, इसका अमल क्या है? इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, रियाजत करता है, तस्बीह बयान करता है। सुनिए मुसलमानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके साथ घर में गए तो उसने क्या, कुछ सालन थोड़ा सा बनाया, थोड़ी रोटी बना के अंदर गया। वो कसाई अंदर गया तो एक बूढ़ी औरत लेके बाहर आया जो कबूतर की तरह बारीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े देख रहे हैं, सुनिए, देख रहे हैं कि बिल्कुल वो कबूतर की तरह औरत है, कमजोर है, उठा नहीं जा रहा। तो वो बेटा, वो कसाई खाना उसकी चोरी बनाकर ना माँ को चम्मच के साथ खाना खिला रहा है। जब उसकी माँ खाना खा चुकी है ना, खाना खा चुकी, तो उसकी माँ के हाथ उठ गए। सुनिए, हाथ उठ गए। रब की बारगाह में अर्ज क्या करती है, मौला ये मेरा बेटा इतना नेक है, मुझे तो उठा नहीं जाता, मुझे खाना खिला रहा है। किबला नूर हुसैन साहब कहता क्या है, माँ क्या कहती है? माँ कहती है, ऐ मेरे अल्लाह तेरे को और कुछ नहीं मंगती, तू बड़ा करीम है, सत्तार ते गफ्फार है। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता अपनी रबूबियत का है। मेरा बेटा इतना नेक है, इसको मूसा कलीम का जन्नत में हम नशीन बना दे, इसको जन्नत में मूसा का दोस्त बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम सामने बैठे थे, मुस्करा के फरमाया, नहीं कुड़िए, नहीं हो रहा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, मूसा कलीम तेरे वेहड़े के अंदर आ गया है। माँ की जो दुआएं हैं वो तार देती हैं। आइए कुरान का इस्तिकबाल कीजिए, चंद मिनट हैं, मैं कुरान पाक की तिलावत करना चाहता हूँ। एक मर्तबा हर बंदा ऊंची आवाज से फरमाए सुभान अल्लाह। ये याद रखिए, कुरान पढ़ना सुन्नत है,
سننا واجب ہے، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اور مل رہا ہے، لیکن قرآن کا سننے کا حق ادا کریں۔ قرآن تھوڑا سا ہاتھوں کو اٹھا کے فرمائے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا وَمُخَرِّرِ التَّجْوِيدِ وَالْمَوَاقِفِ وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَقْطُوعٍ وَتَاءِ أُنْثَى لَمْ تَكُنْ تَكْتُب بِهَا مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ۔ عرض کیا کر رہا تھا، الحمدللہ میں تجوید کا ماہر بھی ہوں، پڑھا کے بھی آیا ہوں، کتابیں بھی لکھی ہیں، میں قرآن پاک کو جانتا ہوں کہ کتنے اصولوں پر پڑھا جاتا ہے، تدویر میں، ترتیل میں، حدر میں، لیکن کبھی موقع ملے گا تو پھر کبھی محفلوں میں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ لیکن میں تھوڑا نثر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ اٹھا کے فرمائے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے او دنیا والوں، میں سادہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا دنیا والے بڑی ماں ہوئی یا باپ ہوئے اگر بڑھاپے دے اندر آ جاندے انہاں نو اف نہ کریا مولا کی ہوئے گا۔ فرمایا اگر تسی اف تک کہہ دیو گے، نمازاں پڑھتے جاؤ گے، نمازاں تھوڑیاں ضائع ہو جاؤں گی، قرآن پڑھتے جاؤ گے، قرآن تھوڑا جناب قیامت والے دن منہ تے دیا جائے گا، عبادت کرو گے، عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ اے میرے اللہ کی حکم کس طرح کر کے عبادت نو قبول کرے گا، کس طرح کر کے ساڈا قرآن پڑھنا قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدہ ہے یا والد۔ نبی پاک کے غلاموں والد اور والدین دیا دعاواں تار دے دیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ میں رات کو مطالعہ کر رہے سی، حضرت بایزید بستامی نبی پاک کے غلاموں ایک دن رات کو ستے پہنتے ماں کے لیے اے بایزید بستامی بڑی سخت پیاس لگی ہے، جانا بایزید پانی لے کے آ۔ رات کا پچھلا پہرے بایزید نے سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا ہے، پانی نظر کوئی نہیں آیا۔ حضرت بایزید نو جدو پانی نظر کو نہیں آیا قبلہ ٹھیکیدار صاحب تے بایزید دوڑے، مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے دور دراز چلے گئے۔ توجہ چاہاں گا حضرت بایزید عشق اور ماں دی محبت دی دکھائے سے کہ کر دے کی ہے۔ بایزید بستامی گئے نا دور دراز پانی بھرن واسطے، پانی بھر کے آ گئے نا، جدو آ گئے تے ماں سو گئی ہے، لیکن وفادار بیٹا ہے، ماں سو گئی ہے تے ماں نو جگایا ہی نہیں ہے، تے خود ستے بھی نہیں، پانی لے کے ماں دے سرانے والے پاسے کھڑے رہے، ماں دے واسطے کھڑے رہن، ستے بھی نہیں تے ماں نو جگایا بھی نہیں ہے۔ اور نبی پاک کے غلاموں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پوری رات کھڑے رہے، ماں نو جگایا بھی نہیں ہے کیونکہ بے ادبا وچ ہو جاواں گا۔ حضرت بایزید بستامی خود ستے بھی نہیں جے کیوں بے ادبا وچ ہو جاواں گا۔ ماں نے پانی منگیا ہے، حضرت بایزید دعا ہتھاں دے وچ لے کے کھڑے نے، انتظار کر رہے ہیں ماں اٹھے گی، ماں نو پانی پھواواں گا۔ نبی دے غلاموں رات دا پچھلا پیر ختم ہو گیا، صبح دا ویلا ہو گیا ہے، ادھر مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی دے ماں دے کرنا وچ آواز گئی ہے، ادھر مؤذن آواز دے رہے، اذان دے رہے، ادھر حضرت بایزید بستامی ماں دے واسطے کھڑے نے، ماں دے کرنا دے وچ آواز جا رہی ہے، مؤذن اذان کی دی رہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت بایزید ماں دے
ٹوٹ گئی ہے جدو سامنے ویکھیا کی ہے بایزید بستامی سرانے جو تے کھڑے گاؤں کے پانی کھڑے نے ماں کچھ دیئے بے پترا کیوں کھڑیا ہوئے آتے جون کی کہتے نے اماں تو پانی نہیں منگے آئے میں تے پانی لے کے کھڑیا ماں کے دیوے پترا اٹھا لیندہ ماں نو پانی پیوا دیندہ بایزید کہتے نے اماں کیویں اٹھا دا اسی وجہ تو اٹھایا نہیں کہ بھی ادبا وچ نہ ہو جاوا اے پترا دنیا سو گئی ہے تو بھی سو جاندہ بایزید کہتے نے میں جی ستیا نہیں آؤ بھی ادبا وچ نہ ہو جاوا گستاخا وچ نہ ہو جاوا بڑی محبت وچ کھڑا رہا وا حضرت بایزید ماں دے ہاتھ اٹھ گئے جے رب دی برگاہ وچ دعا کرن لگیا جے جدو اپنے پتر دی وفا ول ویکھے آئے بچی دی محبت ول ویکھے آئے بایزید ماں ہاتھ اٹھا کے کہندی مولا تو بڑا قریب ہے تو ستار ہے تو غفار ہے اے میرے اللہ تینوں واسطے اپنی ربوبیت دا اور دنیا سو گئی ہے لیکن میرا بیٹا بایزید ستیا نہیں ہے پوری رات میرے عشق نے محبت وچ جاگ دیا رہے میرے اللہ تینوں واسطے محمد دیا زلفاں دا میرے بیٹے نو ولیاں دا سردار بنا دے میرے اللہ تینوں واسطے مصطفیٰ دے مکھڑے دا اور میرے بیٹے بایزید نو ولیاں دا سردار بنا دے اتنا حلالی بیٹا ہے دنیا سو گئی ہے مگر بایزید ستیا نہیں ہے بایزید کو کسی نے پتا کیتے آئے او بایزید اسا سنیا ہے او تیرے نال ماں دیا دعا مانے او دس تے صحیح نا او تیری ماں دی دعا دا کی کمال ہے بایزید ہاتھ چک کے کہندے نے دنیا والے او ماں دیا دعا میں کار دے دیا جے گل کر دے ماں دی دعا دی جے تُنی میری ماں نے میرے واسطے وہ دعا کیتی ہے میں نظر اٹھاندہ وا ایک نظر اٹھاندہ وا عرش تے چلی جاندی ہے دوسری نظر اٹھاندہ وا فرش تے چلی جاندی ہے میں ایک نظر اٹھاتا ہوں عرش پر چلی جاتی ہے دوسری نظر اٹھاتا ہوں فرش پر ماں کی دعا بندے کو اتار دیتی ہے نبی پاک کے غلاموں ختم کرنے لگا ہوں نبی کی ماں کی بات کر کے نبی کے والدین کی بات کر کے 2-3 منٹ میں کلوز کر رہا ہوں یہ علمی بات ہے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک کے والد کے اوپر اعتراض کیا تھا ابھی بھی لوگ کرتے ہیں لا علمی ہے مگر ہمارا کچھ اور رویہ ہے کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں ویسے پہلے ہم بھی جناب بڑے گجتے تھے میں ادھر کبھی ادھر چھکے چوکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کریں کہ عوام الناس کو دشمن کی نظر میں نظر ڈال کے بات کریں کہ وہ آپ کی دلیل کو سن کے قرآن اور حدیث کو سن کر عمل کریں نبی پاک کے غلاموں کچھ لوگوں نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے حوالے سے لوگوں کا ایمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو یار میں نے اکثر کہا یار یہ چوتھا پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مومنوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا تمہارے اندر اپنا محبوب بھیجا تمہارے پر بڑا احسان کیا کس پر مومنین فرمایا میں تھوڑے بڑا بڑا احسان کیتا کہ تھوڑے وچ اپنے محبوب نو گھلیا تو نبی پاک کے غلاموں میں اکثر عرض کرتا ہوں اور کسی کو مانے یا نہ مانے ان کو تو مانے جن کے اندر محمد عربی آیا ہے نبی کے باپوں والدین کے لیے فرمائے سبحان اللہ تو امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے کن کے لیے ان بے ادبوں کے لیے جو نبی پاک کے والدین کو ایمان والا نہیں مانتے سنیے گفتگو میری ختم آخر نتیجہ کیا نکلا گردیری صاحب یاد رکھنا بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں
جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی نا نبی پاک دے والدین دے ایمان واسطے رات ستے پین جلال الدین سیوطی تے اللہ اکبر خواب دے اندر نکی ویکھیا خواب دے اندر آپ فرماندے ہیں کہ میں ستا پہ ایک عورت آ گئی ایک مائی صاحبہ آ گئی جلال الدین کہندے ہیں کہ میں اٹھ کے استقبال کیتا پوچھا تو کون ہے تے آنے والی کہندی ہے سنیا ہے آنے والی کہندی ہے کہ اے جلال الدین سیوطی میں تیرے نبی کی ماں آمنہ ہوں میں تیرے نبی محمد دی ماں آمنہ ماں اے جلال الدین سیوطی تیرا شکریہ ادا کرن واسطے آئی ہاں کہ تو ساڑھے امام تے پیرا دیتے آئے تو ساڑھے امام تے پیرا دیتے آئے لوگوں نے منہ بند کیتے اور علمی گلنا دے نال لوگوں نے دلیلہ دیتیان کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ایمان والے نے اے جلال الدین سیوطی تیرا شکریہ ادا کرن واسطے آئی ہاں تے میں ہن جا رہی ہاں جلال الدین خواب ویکھیا ہن میں جا رہی ہاں سنیا ہے ہن میں جا رہی ہوں مدینہ دے وچ اپنے پتر محمد کو کہوں گی بیٹا محمد عربی جلال الدین سیوطی چنگا بندہ ہے اندے کول آیا جایا آیا جایا آئے ہائے ہائے کتھے تقریر کر رہے ہیں جواب سے آدھی وہ کی فرماؤ سبحان اللہ فرمایا نبی کے لیے کوئی نہ بولے تو مجھے نا دکھ لگتا ہے اپنے نبی کے لیے بولا کریں نبی پاک کے غلاموں اے آمنہ کی فرمائیں کہنے کہ میں جا رہی ہوں اپنے پتر محمد دے کول تے کہاں گی اے جلال الدین سیوطی ہے کہ دے کول آیا جایا کرو چنگا بندہ ہے کسی نے جلال الدین سیوطی دے کولوں پتہ کی دے اے سیوطی دسو تے صحیح نا تساں نبی پاک دے والدین دے ایمان جو تے کتاباں لکھیاں نے پھر دسو تے صحیح نا نتیجہ کی نکلے آئے امام جلال الدین سیوطی کہندے نے خواب دے اندر اما آمنہ دی زیارت ہوئی ہے فرمایا زیارت نتیجہ کی نکلے آئے ایویں تسی لوگاں دے نال لڑائیاں پا رہے ہو ایویں دلیلاں دے رہے ہو جلال الدین سیوطی کہندے نے نا جدوں نبی پاک دے ماپیاں دے اوتے میں ایمان دیاں دلیلاں دتیاں جے اما آمنہ آ گیا آ کے فرماون لگیاں تیرا شکریہ ادا کرن واسطے آئی ہوں ہن میں واپس جا رہی ہوں مدینہ دے وچ اپنے محمد پتر نو کہاں گی اے سیوطی دی کول آیا جایا کرو اے چنگا بندے آئے اے جلال الدین نتیجہ دسنا رزلٹ دسنا جلال الدین سیوطی رو کے کہندے نے دنیا والے کی تانوں میں نتیجہ دساں پتہ نہیں اما آمنہ نے محمد برگاہ دے اندر محمد عربی دی برگاہ دے اندر او کیڑی سفارش کیتی ہے محمد عربی نے مینوں 72 مرتبہ او جب دے دیدار کرا چھوڑیا ہے میں اما آمنہ نے پتہ نہیں کون سی سفارش کی 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ نے دیدار کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے وما ولی الا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم